لوگ حق کے مقابلے میں باطل کو لے آتے ہیں، باطل دلائل کے ساتھ، جاہلانہ باتوں کے ساتھ، دنیا کی باتوں اور خبروں کے ساتھ، کبھی قصے اور کہانیوں کے ساتھ حق کا مقابلہ کرنا چاہیں گے۔ مقصود ان کا کیا ہوگا؟ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ حق کو بھگا دیں، حق کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں، حق کو بھگا دیں، ٹال دیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بات ہو نہیں سکتی کہ حق وہ ان سے دور چلا جائے، یہ حق کو بھگا نہیں سکتے۔ کیوں؟ اللہ کریم نے فرمایا جاء الحق وزہق الباطل، اب حق آ چکا، حق کی حقانیت اور صداقت ظاہر ہو چکی ہے، اب حق چھا کر رہے گا، غالب ہو کر رہے گا۔ وزہق الباطل، اور باطل ہی پھسلے گا، باطل ہی دور بھاگے گا، باطل ہی ٹالا کرے گا، حق کو اب ٹال نہیں سکتے۔ ان الباطل کان زہوقا، کیونکہ باطل ہی ٹلنے والا، باطل ہی پھسلنے والا، باطل ہی غائب ہونے والی چیز ہے، حق اب غائب ہو سکتا نہیں۔ وَاتَّخَذُوا آیاتی، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ مخالفین، یہ مجادلین حق کے مقابلے کے اندر باطل لے کر آتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا آیاتی، نمبر 2 میرے آیات کا ٹھٹھا کرتے ہیں، قرآنی آیات کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ وما انذروا، اور وہ عذاب یا وہ قرآنی آیات جن کے ذریعے وہ ڈرائے گئے ان کا بھی ٹھٹھا کرتے ہیں۔ عذاب کے بارے میں کہتے ہیں جی عذاب لے آؤ نا، عذاب کیوں نہیں آتا، کیوں دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو جلدی کرو۔ جس طرح مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا، ابو جہل وغیرہ نے، کہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ اگر ایک قرآن، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جوان، اس کی رسالت صداقت برحق ہے اور یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے، تو پھر ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، اویتنا بعذاب علیم، یا دردناک عذاب کے اندر ہمیں گرفتار ہو۔ کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ عذاب کی دھمکیاں ہی دھمکیاں ہیں، یہ عذاب کوئی آنے والا نہیں۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کافر و مشرک وہ میرے آیات کے ساتھ بھی اور جس عذاب سے ڈرائے گئے اس عذاب کے ساتھ بھی ٹھٹھے کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کریم نے فرمایا عذاب اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت سے ایک منٹ بھی، ایک لمحہ بھی پہلے نہیں آ سکتا۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اور یہ ظالم میں اللہ کی مہلت کو، میرے ڈھیل دینے کو استہزاء کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں، میری اس مہلت سے یہ فائدہ نہیں اٹھا رہے، یہ الٹا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر عذاب جلدی نازل کیجئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم تو ان کو مہلت دیتے ہیں اس لیے کہ فی طغیانہم یعمہون، کہ یہ اپنے طغیانی میں، سرکشی میں ڈوبے رہیں، مبتلا رہیں، حتیٰ کہ جب وقت آئے گا اس وقت میری پکڑ آئے گی اور اس کو کوئی ٹال سکے گا نہیں۔